رمضان کے مہینے میں 3 راتوں میں آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، جس کو ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں اور تراویح بھی۔ پہلی رات پڑھائی، کافی لوگوں نے پڑھی۔ دوسری رات پڑھائی، پہلے سے زیادہ لوگ مسجد میں آئے۔ تیسری رات میں پڑھائی تو مسجد خچا خچ بھر گئی۔ چوتھی رات اللہ کے رسول نہیں آئے، بلکہ اپنے حجرے سے خبر بھجوا دی کہ جس کو بھی یہ نماز پڑھنا ہے الگ الگ پڑھ لے، یا 2 4 5 6 لوگ جمع ہو کر ایک کو امام بنا لیں اور وہ ان کو نماز پڑھا دے۔ جس کو پڑھنا ہو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صبح جب اللہ کے نبی واپس آئے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اچھا لگ رہا تھا جب آپ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ اس کو پڑھاتے رہیں اور پورے رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کی رات بھی نکلنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ کل پڑھاؤں، لیکن کل میں اس لیے نہیں آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ پہلی رات ہم نے تراویح پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اچھا خاصا اضافہ تھا، دوسری رات میں جب میں نے نماز پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اور مزید اضافہ ہو گیا، جب تیسری رات میں نے تراویح پڑھائی تو پوری کی پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ مجھے ڈر محسوس ہوا ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ رب العالمین دیکھ کر جبرائیل امین کو بھیج دے اور یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، ہمارے ذریعے یہ حکم نافذ نہ کروا دے اللہ تعالیٰ کہ آج کے بعد یہ نماز تمہارے اوپر، تمہاری امت کے اوپر یہ نماز فرض کر دی گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر لگا یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے فرضیت کا اعلان لے کے نہ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ نماز تراویح کو فرض کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگا اس لیے میں نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے 3 رات نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی، لیکن چوتھی رات میں آپ نہیں آئے۔ چوتھی رات میں آپ نہیں آئے، وجہ کیا بتائی؟ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ میری امت پر فرض نہ کر دے۔ اگر میری امت پر یہ نماز فرض کر دی جائے اور پھر میری امت نہ پڑھ پائے تو جہنم کے قریب چلی جائے گی۔ یہ نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھیے کہ آپ چوتھی رات نماز پڑھانے ہی نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ میری امت پر نبی اکرم کا چوتھی رات میں نہ نکلنا رحمت ہے امت کے لیے۔ فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ مسواک فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ رات رات بھر عبادت اور دن بھر کے روزے فرض کر دیے جاتے، اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں بہت اچھا کرو، آج بہت اچھا عمل کرو، تو کیا ہوتا؟ ہم کہاں ہوتے آج؟ یہ صورتحال دیکھیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، قرآن نے کتنی صحیح فضیلت بیان کی محمد الرسول اللہ کی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے، مسلمانوں کے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت کچھ خاص ہے۔ کتنی خاص رحمت ہے۔ آئیے ایک اور چیز بتائیں، اور بہت پیاری چیز، اور سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، مجھ تک، سارے نبیوں کو جب بھی اس دنیا میں بھیجا تو ان کو ایک اختیاری دعا دی۔ اختیاری دعا سمجھتے ہو؟ اختیاری دعا دی کہ ہم تمہاری ساری دعائیں قبول کریں یا نہ کریں یہ میری مرضی، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم مانگو، تمہاری وہ ہم ضرور سنیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری دعا۔ ایک دعا ہم ضرور سنیں گے تمہاری، جو بھی تم مانگنا چاہو مانگو۔
آدم علیہ السلام نے مانگی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وہ اختیاری دعا مانگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے جلدی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا تھا کہ مانگو، ایک دعا ہم تمہاری ضرور سنیں گے، تمہاری مرضی جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے مانگ لی۔ جب مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیاری دعا مجھے بھی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیجیے، آپ بھی دنیا میں کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اختیار ہے۔ میں نے سارے نبیوں کو ایک اختیاری دعا دی اور ان کی سنی، ان کو اس دنیا میں نوازا۔ آپ کو بھی ایک اختیاری دعا دے رہا ہوں، جو مانگیں گے ہم دیں گے۔ بتائیے کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اختیاری دعا دی ہے۔ حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی موقع اچھا ہے، اے میرے پیارے شوہر موقع بڑا اچھا ہے، جب اللہ نے اختیاری دعا دی ہے تو آپ اللہ سے سونا مانگ لو، چاندی مانگ لو، ایسی چیز مانگ لو کہ ہمیں زندگی بھر پیٹ پہ پتھر نہ باندھنا پڑے، ہمیں فاقے نہ کرنا پڑے، ہمیں مصیبتیں نہ جھیلنا پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس موقع پر اللہ سے یہ کہتا کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، جہاں میں چلنا چاہوں چلوں، اور یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلیں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتا۔ کعبے کے رب کی قسم، جہاں میں چلتا وہ پہاڑ بھی سونے کا میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ میری بیوی عائشہ مجھ سے کہہ بھی رہی تھی کہ اللہ کے نبی اے میرے پیارے شوہر، جب اللہ نے اختیار دیا ہی ہے تو مانگ لو، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ فاختبأت، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو چھپا لیا۔ سارے نبیوں نے جلدی کی لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی۔ اللہ نے اختیار دیا مانگ لو، میں چاہتا تو احد پہاڑ بھی میرے لیے سونے کا بن جاتا، جہاں میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا، میں جو مانگتا اللہ مجھے دیتا، لیکن میں نے نہیں مانگا۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ مانگ نہیں رہے ہیں، لیکن اس دعا کو آخر جب آپ کو حق دیا ہے تو نہیں مانگیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانگوں گا لیکن دنیا میں نہیں۔ اختبأت دعوتی عائشہ، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں آج اس دعا کو نہیں مانگوں گا۔ مسلمانوں غور کرو، ایک ہنسیا گھاٹ کے اس بڑے میدان میں جمع ہو کر سننے والوں سنو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس دعا کو آپ کب مانگیں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی عائشہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، میری امت نفسی نفسی چلا رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشان حال ہوں گے۔ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر یعنی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج اور سورج کی پوری گرمی زمین کی اوپر گر پڑ رہی ہوگی، اور سارے انسانوں کے جسموں سے ان کے سروں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ان کے قدموں پہ گر رہا ہوگا، اور پسینے میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ ٹخنوں کے برابر، کچھ پنڈلی کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ گھٹنوں کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ کاندھے کے برابر، اور کچھ اس میں گوتے لگا رہے ہوں گے۔ میری امت نفسا نفسی کے عالم بھی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ سے اس دعا کو مانگوں گا اور کہوں گا الہ العالمین، سارے نبیوں
کو تو نے ایک اختیاری دعا دی, انہوں نے دنیا میں اپنی اپنی دعا مانگ لی. اللہ میرا بھی حق تھا, اللہ مجھے بھی ایک دعا مانگنے کا حق تھا, اور تو نے مجھے بھی وہ دعا دی تھی کہ مانگو کیا مانگتے ہو. میں نے دنیا میں کچھ نہیں مانگا, میری وہ دعا باقی ہے. اے اللہ آج مجھے حق دے, آج مجھے اجازت دے کہ میں دعا مانگوں. اے اللہ میری دعا تو سن لے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اس دعا کے مانگنے کی اجازت دے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی تو قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ امام کائنات کی زبان سے نکلا شفاعۃ لامتی. قیامت کے دن جب اللہ مجھے دعا مانگنے کا حکم دے گا, اجازت دے گا کہ میں یہاں تمہاری سن لوں گا, اختیار ہے تمہیں بتاؤ کیا مانگتے ہو, اس وقت میں اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا, اور اللہ مجھے شفاعت کا حق دے گا کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ حق تمہیں دیا, تم کچھ گناہگار لوگوں کی شفاعت کرا سکتے ہو, ان کو جنت میں لے جانے کا حق رکھتے ہو, جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. یہ امت کے لیے رحمت نہیں تو اور کیا ہے.